السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر سے حاضر کیا۔ آج جمعہ کے دن ہے۔ ایک واقعہ ہم پہلے سنتے ہیں، اس واقعہ سے تھوڑا سا ہمیں سیکھنے کو چاہیے۔ واقعہ آخر کیا ہے؟ ایک آدمی تھا، مان لیجیے کہ ایک بزرگ تھا، جو کچھ بھی ہوتا تھا ان کے ساتھ تو یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہتری کے لیے ہوا ہے، تو یہ جان کر اس بات کو ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں جا کر اس کا بہتری ہوا کرتا تھا۔ تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ جہاز سے جا رہے تھے، تو واپس آتے ٹائم ان کا جہاز ٹوٹ کے بکھر گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا۔ تو آپ ادھر ہر طرف دیکھا تو پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ تو چلتے کافی دور تک جا کر دیکھا کہ وہاں پہ ایک جنگل ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ نے میرے نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سوچ کے انہوں نے اس جنگل میں ایک جھوپڑی بنایا۔ تو اس جنگل میں لکڑی اور پیڑ ویڑ کی جو تھے اس میں سے پھل کھایا کرتے تھے، کھا کر وہ بسر کر رہے۔ ایک دن ایسا وقت آیا کہ آسمان سے پانی برسے اور مطلب بارش ہوا۔ تو بارش کے ساتھ ساتھ آسمان سے بجلی ٹپکے۔ بجلی کی وجہ سے ان کے گھر میں آگ لگے، جگی میں آگ لگے۔ جگی میں آگ لگنے کے بعد ان کے جگی جڑا ٹوٹ کے ختم ہو گیا، بکھر گیا۔ تو ان کے دل میں تھوڑا سا احساس یہ پیدا ہوا، ایمان کے اندر تھوڑا سا چینج یہ ہوا کہ سارے چیز اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کے دل میں ہے نا اسرا سا پیدا ہو گیا، اتنا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ برا۔ پھر انہوں نے دیکھا جب اس جگی میں آگ لگا تو ایک جہاز لے کر کچھ لوگ آئے تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، جگی والے نے ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ آپ نے آگ لگایا ہے، تو اس جنگل میں جس کو بھی پریشانی ہوتا ہے وہ آگ لگا دیتے تو ہم اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ نے اوپر سے بجلی ٹپکایا، بجلی کی وجہ سے جگی میں آگ لگا، تبھی وہ لوگ ان کو بچانے کے لیے آ پایا۔ لیکن جب بعد میں یہ خیال ان کو پیدا ہوا تو ان کے دل میں خیال ہوا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں ایک اور سیکھ یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اس میں ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ پھر بعد میں جا کے بہتری کے لیے کرے گا، یہ ہمیں دل میں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ایک اور بیان کروں گا، 7 ایسے خوش نصیب شخص جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ وہ 7 خوش نصیب کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہو۔ نمبر 1 وہ حکمران جو صحیح انصاف کرنے والا ہو۔ نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو ہمیشہ۔ تو نمبر 3 میں ایسا شخص، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی پیارے چیز ہے وہ ہے مسجد۔ نمبر 4 وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے خاطر محبت کرے اور اللہ کے خاطر آپس میں ملے، اور اللہ کے خاطر اگر جدا ہونا پڑے تب بھی اللہ کے خاطر آپس میں جدا ہو، جو کچھ بھی کرے وہ اللہ کے خاطر ہی کرے۔ نمبر 4 نمبر 5 میں وہ آدمی جسے کوئی بڑی خوبصورت عورت اور مالدار عورت اسے اپنے گناہ کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے آ جائے، وہاں سے بچ جائے، تو یہ بھی خوش نصیب شخصوں میں شامل ہوگا۔ نمبر 6 میں وہ شخص ہے، وہ شخص جو اس طریقہ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی چھپا کر صدقہ کرنا۔ نمبر 7 وہ شخص جو اللہ کی ذکر تنہائی میں کرے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، اللہ کی یادیں کرے اکیلے بیٹھ کر تب بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، یہ بھی خوش نصیب شخصوں میں شامل ہے۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کی مسجد سے تعلقات رکھنا یہ تو اور زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے 7 خوش نصیب لوگوں میں سے اللہ ہمیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خود بھی کوشش کریں کہ ایسے 7 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں۔ اس وقت صرف نفس کا عالم ہوگا، خود کو بچانے کی فکر میں لاگے رہیں گے، خود کی اپنے جان بچانے کی فکر میں لاگے رہیں گے، اس وقت ایسے 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ چھپ کر صدقہ کرنا، آج کل لوگ صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں تو لوگوں کو عام بیان کر دیتے ہیں، میں نے مسجد میں اتنا لوگوں کو اتنا پیسہ دیا، غریبوں کو میں نے اتنا پیسہ بانٹا، میں نے ان کو اتنا پیسہ دیا، یہ ان کو بول دیتے ہیں۔
لیکن ایسا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر دنیا میں ہمیں اس کا پھل مل گیا, اس کا چیز مل گیا, تو آخرت میں اس کا کیا ملے گا؟ اس کا پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے جو کچھ بھی کرا خالص دل سے اللہ کے لیے کرنا. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے, کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. صرف ہمارا نیت صاف ہوگا تو ہمیں اعمال بھی بہتر سے بہتر ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.